عزیز طلبہ و طالبات، ہماری آج کی کلاس کا موضوع ہے اردو داستان کا آغاز و ارتقاء۔ داستان ایک نثری صنف ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نثری اصناف کو دو زمروں میں بانٹا جاتا ہے، ایک فکشن یعنی کہ افسانوی ادب اور دوسرے نان فکشن یعنی کہ غیر افسانوی ادب۔ ہر وہ نثری تحریر جس میں کہانی لکھی یا بیان کی گئی ہو وہ فکشن یعنی کہ افسانوی ادب کہلاتی ہے، جیسے کہ ناول، جیسے کہ افسانہ۔ افسانوی ادب کی سب سے قدیم ترین جو ہمارے پاس صنف ہے وہ ہے داستان۔ داستان ایک ایسی رومانی کہانی کو کہا جاتا ہے جس میں خیالی واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ داستان میں ہماری روزمرہ کی معاشرت بھی بیان کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مافوق الفطرت عناصر بھی بیان کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے واقعات جن کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ایسے واقعات جن میں جنوں اور پریوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ داستان میں حسن و عشق کی رنگینی بیان کی جاتی ہے، واقعات و حادثات کی بہتات اور پیچیدگی بھی بیان کی جاتی ہے، اور داستان کا ایک بڑا مقصد قاری کو فرحت و مسرت کا سامان فراہم کرنا ہوتا ہے۔ داستان کی ایک سادہ اور سہل سی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف ہے۔ اردو کے مشہور و معروف نقاد کلیم الدین احمد نے داستان کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے۔ مرزا غالب نے بھی داستان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے۔ سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے۔ ابتدا میں داستانیں درباروں میں پیش کی جاتی تھی۔ بادشاہ اور سلاطین اپنے درباروں میں داستان گو ملازم رکھتے تھے جو مہینوں قصہ در قصہ قسط وار سننے والوں کو یہ داستانیں سنایا کرتے تھے، اور سننے والے ان داستانوں کو سن کر محظوظ ہوا کرتے تھے، اور بعد میں وقت کے کاتب انہی داستانوں کو صفحہ کرتاس پر اتار کر کتابی شکل میں ہمارے سامنے لاتے تھے۔ داستان کے دیگر نثری اصناف کی طرح مختلف اجزائے ترکیبی ہیں، جیسے کہ طوالت، جیسے کہ پلاٹ، کردار نگاری، مافوق الفطرت عناصر، منظر نگاری اور اسلوب نگارش۔ اردو میں داستان کا آغاز دیگر اصناف کی طرح دکن سے ہوا۔ اولین دور میں زیادہ تر ترجیح شاعری کو دی گئی اور ابتدائی نمونے ہمارے پاس شاعری کے سامنے آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نثر کی طرف بھی توجہ دی گئی، اور اردو نثری ادب کا جو باضابطہ پہلا نمونہ ہمارے سامنے آیا وہ ہے ملا وجہی کی داستان سبرس۔ ملا وجہی ایک قادر الکرام شاعر تھے، اس کے علاوہ ایک کمال کے نثر نگار بھی تھے، اور انہی کی داستان کو سبرس کو اردو کی پہلی باضابطہ نثری تصنیف مانا جاتا ہے۔ سبرس کا سال تصنیف 1635 عیسوی ہے، جسے ملا وجہی نے تصنیف کیا ہے۔ سبرس ایک تمثیلی کہانی ہے، اس میں کردار جو ہیں وہ تمثیلی پیرائی میں بیان کیے گئے ہیں۔ عقل ایک کردار ہے، دل ایک کردار ہے، نظر ایک کردار ہے، عشق ایک کردار ہے، حسن ایک کردار ہے، اسی لیے اس کو تمثیلی کہانی کی کہا جاتا ہے۔ ملا وجہی نے یہ داستان قلی قطب شاہ کے نواسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1635 عیسوی میں تحریر کی تھی۔ سبرس کو پہلی بار مولوی عبدالحق نے دریافت کر کے انجمن ترقی دکن سے 1932 عیسوی میں شائع کیا۔ واضح رہے کہ اردو کی اولین داستانیں یا تو فارسی سے یا تو عربی سے ترجمہ کی گئی تھیں۔ اسی طرح وجہی کی یہ تصنیف سبرس بھی محمد یحییٰ ابن ثابت فتاحی نیشا پوری کی فارسی مثنوی دستور عشاق سے ماخوذ تھی۔ اس کے علاوہ شمالی ہند میں نثری تصنیف کا آغاز دکن سے بہت بعد میں ہوا۔ تقریباً 100 سال بعد شمالی ہند میں ایک پہلی تصنیف جو نثری تصنیف سامنے آئی وہ ہے قصہ مہر افروز دلبر، جسے عیسوی خان بہادر نے تصنیف کیا تھا۔
یہ شمالی ہند کا اولین نثری نمونہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کربل کتھا جو فضل علی خان فضلی کی تصنیف ہے، اسے بھی اولین نثری تصانیف میں مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمالی ہند میں بھی باضابطہ داستانوں کا آغاز ہوا اور ایک سے بڑھ کر ایک داستانیں لکھی گئیں۔ اسی دوران نو طرز مرصع جیسی داستان بھی سامنے آئی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں داستانوں کو بہت زیادہ فروغ نصیب ہوا۔ یہ داستانوں کا عہد زرعی مانا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں ہی داستانوں کا رواج عام ہو گیا اور بہت سی داستانیں اردو میں یا تو ترجمہ ہونے لگیں یا طبع داستانیں لکھی جانے لگیں۔ 19ویں صدی کا پورا عرصہ داستانوں کے لیے عہد زرعی مانا جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں مختلف داستانیں لکھی گئیں، جن میں سب سے مشہور و معروف داستان باغ و بہار ہے۔ اسے میر امن نے تصنیف کیا۔ یہ اپنے اسلوب کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس کا اسلوب روزمرہ کا اسلوب ہے، سادہ اور آسان اسلوب ہے۔ باغ و بہار میں الگ الگ قصے ہیں، کل ملا کر اس میں 5 قصے ہیں۔ باغ و بہار 1804 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اور اس داستان کو جان گلکرسٹ کی نگرانی میں لکھا گیا تھا۔ باغ و بہار میر امن کی طبع تصنیف نہیں تھی، بلکہ یہ تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے، جو فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ باغ و بہار کو میر امن نے 1801 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا اور 1802 میں مکمل کیا تھا اور 1804 میں سے شائع کیا گیا تھا۔ باغ و بہار کے 102 صفحے جان گلکرسٹ کے ایک انتخابی مجموعے ہندی مینول میں قصہ چہار درویش کے عنوان سے 1802 عیسوی میں چھپے تھے اور باغ و بہار پہلی مرتبہ مکمل کتابی صورت میں 1804 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ باغ و بہار کے مختلف دیگر زبانوں میں بھی تراجم ہوئے اور اسے بہت زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ باغ و بہار میں 5 مرکزی قصے ہیں، 4 درویشوں کے اور ایک اصل قصہ بادشاہ آزاد بخت کا ہے۔ یہ 5 مرکزی قصے اپنے اندر ضمنی قصے بھی رکھتے ہیں۔ ان ضمنی قصوں میں خواجہ سگ پرست کا قصہ اہمیت رکھتا ہے۔ باغ و بہار کا بنیادی قصہ عشقیہ نہیں، لیکن 4 درویشوں کے قصے عشق کی تفسیر ہیں۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ نے باغ و بہار کے متعلق کہا تھا کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، اور احتشام حسین نے کہا کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی۔ باغ و بہار کے علاوہ اور بھی داستانیں فورٹ ولیم کالج کے زیر اثر لکھی گئیں، جیسے داستان امیر حمزہ، اسے خلیل علی خان اشک نے تصنیف کیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج نے اس کو 1803 عیسوی میں شائع کیا۔ اس کا اصل موضوع تبلیغ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ ایک داستان نگار خانہ چین کے نام سے، یعنی قصہ رضوان شاہ جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی خلیل علی خان اشک نے لکھی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کی ایک اور مشہور داستان آرائش محفل ہے، جسے حیدر بخش حیدری نے تصنیف کیا تھا۔ یہ 1805 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ آرائش محفل فارسی داستان حاتم نامہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور داستان کو زیادہ شہرت ملی، وہ ہے مذہب عشق، جسے مصنف نہال چند لاہوری نے لکھا تھا۔ نہال چند فورٹ ولیم کالج کے ملازم نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر جان گلکرسٹ ان سے ہندوستانی شعبے کے لیے گل بقاولی کا ترجمہ کروایا تھا اور 1804 عیسوی میں شائع کیا۔ مذہب عشق تاریخی نام ہے، اس ترجمے کی تاریخ 1803 نکلتی ہے۔ اس کا ماخذ شیخ عزت اللہ بنگالی کی فارسی گل بقاولی ہے۔ اس قصے کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ اس کے علاوہ فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی کئی داستانیں لکھی گئیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت ملی انشاء اللہ خان انشا کی مثنوی، انشاء اللہ خان انشا کی داستان رانی کیتکی کی کہانی کو۔ رانی کیتکی کی کہانی اردو کی مختصر ترین طبع نثری داستان ہے۔ یہ شمالی ہند کی سب سے پہلی طبع داستان بھی مانی جاتی ہے۔ انشا نے رانی کیتکی کی کہانی نواب صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر فارسی اور عربی لفظوں کے استعمال کے بغیر 1803 عیسوی میں لکھی تھی۔ امتیاز علی خان عرشی کے مطابق داستان رانی کیتکی کی کہانی 1808 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ 1933 عیسوی میں
مولوی عبدالحق نے رانی کیتکی کی کہانی کو شائع کیا تھا۔ رانی کیتکی کی کہانی کو ایک یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اسے اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے ادیبوں نے اپنا قدیم سرمایہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی داستانیں لکھی گئیں، کچھ فورٹ ولیم کالج کے زیر اثر اور کچھ فورٹ ولیم کالج کے باہر۔ اور اس کے علاوہ جو مشہور داستانیں ہیں ان میں ایک میر محمد تقی حیال کی بوستان خیال اور رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب۔ بوستان خیال دراصل پہلے فارسی میں لکھی گئی تھی، جو ایک فارسی داستان ہے جسے 15 جلدوں میں محمد شاہ کے عہد میں میر محمد تقی حیال نے داستان امیر حمزہ کے جواب میں تصنیف کیا تھا۔ میر محمد تقی خیال احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے۔ بعد میں بوستان خیال کے بیشتر اردو تراجم ہوئے۔ بوستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ زبدۃ الخیال کے نام سے عالم علی نے 1840 عیسوی میں کیا تھا، جو ترجمہ 1844 عیسوی میں بھاگلپور سے شائع ہوا تھا۔ لکھنؤ میں بوستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ مرزا محمد عسکری عرف چھوٹے آغا نے مہدی نامہ کے نام سے کیا تھا۔ بوستان خیال کی حدائق الانظار نامی جلد کا ترجمہ خواجہ امان دہلوی نے کیا تھا اور ضیاء الانوار نامی جلد کا ترجمہ خواجہ قمر الدین نے کیا تھا۔ اردو میں بوستان خیال تقریباً 9 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم داستان ہے وہ ہے فسانہ عجائب، جسے رجب علی بیگ سرور نے 1824 عیسوی میں تصنیف کیا تھا اور پہلی بار 1843 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے باغ و بہار کے جواب میں لکھی تھی۔ فسانہ عجائب کی عبارت انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مکفّہ و مسجع ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ فسانہ عجائب زبان و بیان کے اعتبار سے نو طرز مرصع کی تقلید میں لکھی گئی ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے دیباچے میں باغ و بہار اور اس کے مصنف کا مذاق بھی اڑایا ہے اور میر امن پر درپردہ اہل لکھنؤ پر باغ و بہار میں جو چوٹ کی تھی اس کا بدلہ لیا ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں تقریباً 18 بار تبدیلی کی تھی۔ رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب کو بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا۔ جس طرح باغ و بہار میں دلی کی معاشرت بیان کی گئی ہے، اس طرح فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک آتے آتے داستانوں کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا اور ان کی جگہ ناول آتے گئے، اور اردو کے اولین ناول نگاروں کے ہاں بھی داستانوں کا اثر باضابطہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح مولوی نذیر احمد کے ہاں روزمرہ محاورہ باغ و بہار کی طرح دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح بہت سے لکھنے والوں نے رجب علی بیگ سرور کے اسلوب کو بھی اپنانا چاہا کہ مسجع اور مکفّہ عبارتیں اس کے بعد بھی ہمارے سامنے آتی رہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں آتے آتے داستان تقریباً ایک پرانی کہانی بن چکی تھی اور اب نئے لکھنے والوں نے داستان میں طبع آزمائی کرنی چھوڑ دی تھی اور اب ناول اور شارٹ سٹوری یعنی کہ افسانے کی طرف منتقل ہونے لگ گئے تھے۔ لیکن اردو کی تاریخ میں داستانوں کی اہمیت اب بھی برقرار ہے۔ اب بھی اردو کی نمائندہ داستانیں پڑھی جاتی ہیں، جن میں رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب، میر امن کی باغ و بہار اور اس کے علاوہ بھی بہت سی داستانیں ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ادب کے سنجیدہ طالب علم کے لیے یہ سرمایہ کسی ورثے سے کم نہیں۔ ادب کے ہر سنجیدہ طالب علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان میں ہمارا کلاسیکی ادب ہے، کلاسیکی لفظیات ہیں، اور انہی سے ہمارے ادب کی شعریات پھوٹتی ہیں، ہمارے ادب کے